हेलो जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, रैंकिंग का जो लॉलीपॉप था ना, उसे पाकिस्तानियों ने इतना चूसा, इतना चूसा, इतना चूसा कि वो ख़त्म ही हो गया है। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है ना, उसमें टॉप 10 में पाकिस्तानी ना बैटर और ना बॉलर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 6 से सीधा नंबर 8 पे चली गई है। इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा टाइम था, नंबर 5 6 पे तो पाकिस्तान की टीम रहती थी। अब वो वक्त आ चुका है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़, जो टेस्ट में इतनी कोई बेहतरीन टीमें नहीं थी, वो भी हमसे आगे चली गई हैं और हम जो है नंबर 8 पे आ चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जो मैंने स्टार्ट में बोला है ना कि रैंकिंग के लॉलीपॉप को इतना चूसा कि वो ख़त्म हो गया, ये मैंने बाबर आजम के लिए बोला है। आपको मालूम है, पाकिस्तान हार रहा होता था, पाकिस्तान की टीम जलील हो रही होती थी, बाबर आजम 40-50 ठुक ठुक करके अपने बना के आउट हो जाता था। जब बाबर आजम को क्रिटिसाइज करे ना, तो कोई एक ऐसा तबका मौजूद है पाकिस्तान में, जो बाबर आजम के फैंस जिनको बोला जाता है, वो जो है वो आके हमें गालियां दे रहे होते थे कि यार तुम लोग पागल लोग, कोई पता नहीं चरस पीते हो, क्या करते हो, कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का वाहिद अकेला बल्लेबाज है बाबर आजम, जो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 5 तक जो है वो रैंकिंग जो आ रही है ना, उसके अंदर अंदर मौजूद है, यानी कि टॉप 5 में मौजूद है या टॉप 10 में मौजूद है। लेकिन यकीन करें, अब तो रैंकिंग तो गियो, अब तो टॉप 10 को छोड़ो, टॉप 11 में भी मौजूद नहीं है बाबर आजम। पहले 3 पर थे जनाब, उसके बाद जो पहले टेस्ट मैच के बाद 3 से 9 पे आ गए, और ये दूसरे टेस्ट मैच में जनाब ने जो तीर मारे हैं ना, उसके बाद जो है वो जनाब 12 पे चले गए। आज आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग अपडेट हुई और बाबर आजम 9 से स्लिप होके सीधा 12 पे चले गए, 12 पे। और इस पूरी जो सीरीज है ने टोटल 64 रन बनाए हुए हैं। तो इसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि 9 से वापस उन्होंने 3 पर आना था? नहीं, उन्होंने अब दिन ब दिन नीचे ही जाना है। नंबर 12 पे पिछले 5 सालों में बाबर आजम की रैंकिंग इतनी बुरी तरीन कभी नहीं हुई है। 2019 में वो मेरे ख्याल में कोई 13वें नंबर पर थे, मुझे याद नहीं है सही, और उसके बाद वो टॉप 10 में ही रहे। लेकिन इस बार जनाब जो है टॉप 10 से भी जो है खिसक गए हैं और सीधा जो है वो 12वें नंबर पे आके जो है बाबर आजम रुक गए हैं। और बात अगर की जाए ना, तो भाई बात वही है कि कोई किंग कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़ीरो होती है। आप रैंकिंग के ऊपर चल रहे थे और जी रैंकिंग नंबर 1 है, 2 है बंदा, आप हालांकि रैंकिंग मेरे लिए कोई इतना मैटर नहीं करती है, ठीक है। बड़े बड़े इस टाइम दुनिया में बॉलर्स बल्लेबाज हैं जो 8-9 पर मौजूद हैं, लेकिन वो हमें मालूम है कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर, बेस्ट जो है बैटर्स हैं, ठीक है। वो रैंकिंग में नंबर 1-2 पर नहीं, और शायद इसीलिए नहीं है कि वो अपने लिए नहीं खेलते, वो कंट्री के लिए खेलते हैं, और इसीलिए उनको बड़ा बॉलर, बड़ा बैटर माना जाता है, क्योंकि वो कंट्री के लिए वो जितना भी खेलते हैं ना, उनके कंट्री के काम आता है। उनकी रैंकिंग बेशक बेहतर हो या ना हो, वो कंट्री के काम आता है, ठीक है। रैंकिंग तो एक सॉफ्टवेयर से आप अपडेट करते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी कहीं भी आ जाता है। लेकिन जब आप अपने कंट्री के लिए खेलते हैं ना, तो सही मानी में लोगों को मालूम होता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये नंबर 1 है। अब हमारे यहाँ कहा जाता है शाहीन अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, ठीक है। उसकी रैंकिंग को उठा उठा के बता रहे थे पिछले 1-1.5 साल में, ठीक है। लेकिन हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में उसने दी है, अपनी टीम को चैम्पियन बनाया है। कहने का मकसद यह है कि जो बंदा परफॉर्म करता है ना कंट्री के लिए, वो नज़र आ जाता है। जो अपने लिए खेलते हैं वो हमेशा जलील होते हैं। वो हमेशा बाबर आजम का एक ऐड चलता है ना कि डाटा बहुत है, तो भाई साहब डाटा तो बहुत है, लेकिन उन तुम्हारी इज्जत कख नहीं है, इज्जत आपकी ख़त्म हो गई है। डाटा जितना भी आप डाटे को क्या करना है हमने, जब आपकी जो खोती है ना वो बैठ गई है, और ये सिर्फ इसीलिए बैठी है कि आपने जो अपनी अना के लिए आप जो है खेलते रहे, जो अपनी ज़ात के लिए आप खेलते रहे, अना में आके आपने बहुत सारे लोगों के करियर तबाह कर दिए, दोस्ती यारियां पाली, इसको नहीं खिलाऊंगा, इसको खिलाऊंगा, इसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ये खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, ये जो आपने किया ना, अब उसका सिला आपको मिल रहा है।
وہ رضوان نے ایک بار یہ بات بولی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے، کہ اگر ہم اپنے لیے کھیلتے ہیں تو ہمیں خدا آنے والے ٹائم میں ذلیل کرے گا۔ تو وہ وقت آ چکا ہے میری جان کے ٹوٹے رضوان اور بابر، آج وہ ٹائم آ چکا ہے کہ خدا ذلیل کر رہا ہے، جو اپنے لیے کھیل رہے تھے نا انہیں ذلیل کر رہا ہے خدا، ٹھیک ہے۔ اور بابر اعظم کا جو ڈاؤن فال ہے یا جو بھی ہے، اس کو جو ہے وراٹ کوہلی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وراٹ کوہلی کا ڈاؤن فال جو جب آیا تھا نا، اس سے پہلے وراٹ کوہلی نے اپنے کیریئر میں اتنا کچھ کر لیا تھا نا کہ وراٹ کوہلی کا کیریئر وہاں پر ختم بھی ہو جاتا نا، وراٹ کوہلی لیجنڈز کی لسٹ میں گنے جاتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بندے نے واپس کم بیک بھی کیا، اور کم بیک کرنے کے بعد دیکھو آج چیمپئن بنایا وہ بندہ۔ تو بابر اعظم ابھی اس کے 10% تک بھی نہیں پہنچا ہوا ہے کہ آپ اس کا کمپیریزن جو ہے کوہلی کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوہلی کا بھی ڈاؤن فال آیا تھا بھائی صاحب، تو کوہلی کو سب نے سپورٹ کیا تھا، بابر کو کوئی نہیں کر رہا۔ اب یہ تنویر احمد جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو پاکستانی عوام کو چوتیا بنا رہے ہیں، بیٹھ کے الو بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کو۔ کل پاکستان میچ ہار گیا تو جناب نے ویڈیو میں ٹائٹل ہی یہ ڈالا ہوا تھا کہ اب لوگ بابر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، بابر تو کیپٹن نہیں ہے۔ اب ایک کیپٹنسی کی بات ہی کون کر رہا ہے اتنی؟ بابر کیپٹن نہیں ہے تو کیا بابر بیٹنگ بھی نہیں کر رہا تھا؟ بابر ٹیم کا حصہ نہیں ہے؟ بابر کیپٹن نہیں ہے تو کیا بابر 60 لاکھ روپیز منتھلی سیلری نہیں لے رہا ہے؟ پچھلی 4 اننگز میں بابر اعظم نے ٹوٹل 64 رنز بنائے، وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن تم جو ہے وہ پاکستانی عوام کو صرف کیپٹن کے اگینسٹ بھڑکانے کے لیے جو ہے وہ بابر کے اٹھانے میں لگے ہو تم لوگ، اور یہ کہہ رہے ہو کہ بابر تو کیپٹن نہیں تھا، ٹیم ہار کیسے گئی؟ جب بابر اعظم کیپٹن تھا تب کون سے تیر مار لیے تھے؟ یہ گھر میں ہارنے والا، گھر میں وائٹ واش کرنے والا اور کرنے والا کیا ہونے والا، یہ جو ایک جو وہ دستور تھا نا، وہ بابر اعظم کے گھٹیا دور میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو وہی چیز آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو یہ بات بتانے کی کوشش مت کریں کہ بابر اعظم کیپٹن نہیں ہے تو اس لیے ہار رہے ہیں۔ جب بابر اعظم کیپٹن تھا تب اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو رہے تھے، یو ایس اے، زمبابوے، افغانستان، نیوزی لینڈ کی سی ٹیم، اور پھر جو ہے وہ انڈیا کے سامنے وہ 30 کے اندر 8 آؤٹ، وہ سارا ہمیں یاد ہے۔ تو یہ شان مسعود کو کریٹیسائز ضرور کرو، لیکن ساتھ میں یہ جھوٹی تسلیاں یا جھوٹے باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈالنے کی کوشش مت کرو کہ بابر کو دوبارہ کیپٹن بنا دو تو پتہ نہیں پاکستان ٹیم سدھر جائے گی، ورلڈ کلاس بن جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑا ہاتھ اس ٹیم کو یہاں تک لانے کے لیے آپ کے بابر اعظم کا ہی ہے۔ بے شک تم تنویر احمد جیسے کچھ لوگ اور بھی آگے یوٹیوب پر ویوز حاصل کرنے کے لیے کنگ 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 بولتے رہیں، کیونکہ انہوں نے بابر کی تعریفیں کر کر کے جو ہے وہ کچھ بابر کے ہی فینس اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کو خوش نہیں کریں گے، وہ دیکھیں گے ہی نہیں، تو وہ ایسا کریں گے، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت مٹ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی یہ کاغذ کے پھولوں سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ جتنا چیخو چلاؤ، جو پرفارمنس سے نظر آ رہا ہے نا وہی حقیقت ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تمہارے بولنے سے سچ نہیں بدل جائے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ بابر اعظم نے جتنا عرصہ کیپٹنسی کی ہے نا، اس نے اپنی منمانی کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی دوستی یاریاں پالی ہیں۔ اس کو جس کے لیے لگا کہ یہ میری جگہ کھا جائے گا، اس نے ٹیم میں آنے ہی نہیں دیا۔ اس نے جو ہے وہ جس کے ساتھ اس کو تھوڑی سی نفرت تھی یا یہ تھا کہ یار یہ کیپٹنسی لے جائے گا، اسے بھی ٹیم میں آنے ہی نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اپنے لیے بابر اعظم کھیلتا رہا ہمیشہ، اور اپنے لیے کھیل کھیل کے رینکنگ میں ٹاپ 10 میں تو رہا، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی ہے۔ اب جو ہے وہ آئی سی سی والے بھی جاگ گئے ہیں بھائی، اور جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اس کا اب یہی ہے کہ بھائی پرفارم کرو اور رینکنگ میں ٹاپ 10 میں بھی آ جاؤ گے، لیکن اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے جب تک آپ کا کنٹری جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے، اور آپ کے 50-60 کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ نے رنز بنانے کنٹری کے لیے بناؤ، ٹھیک ہے، اپنے لیے نہیں۔ اپنے لیے کھیل کے آپ نے اس سے پہلے کیا اکھاڑ لیا کہ آگے اکھاڑو گے۔ بہرحال اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آپ کو ٹاپ 10 بتا ہی دیتا ہوں جی، جس میں نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن جو ہے وہ 2 پر ہیں، 1 پر جو ہے جوئی روٹ ہے ٹیسٹ میں، 3 پر جو ہے ڈیرل مچل ہیں، 4 پہ اگر دیکھا جائے تو سٹیو سمتھ ہیں، 5 پر جو ہے انگلینڈ کے ہیری بروک، 6 پہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے روہت شرما، 7 پہ جیسوال، 8 پہ وراٹ کوہلی، 9 پہ جو ہے وہ عثمان خواجہ، 10 پہ محمد رضوان ہے، ٹھیک ہے، اور 11 پہ جو ہے وہ لبوشین ہے، اور 12 پہ جو ہے بابر اعظم صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، انڈیا کے جو ہے وہ 3 جو ہے موجود ہیں، اور نیوزی لینڈ کے بھی جو ہے وہ 2 موجود ہیں، لیکن پاکستان کا 10 پہ جو ہے وہ ایک رضوان موجود ہے، اس کو بھی میں ٹاپ 10 نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آگے اگر چلے نا
تو یہ جو اب حالت ہے، بابر اعظم کا ڈاؤن فال جاری ہے اور کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور باقی سب کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ مانو، حقیقت یہی ہے کہ اس ٹائم جو ہے بابر اعظم کا ڈراپ آنا بنتا ہے. جاؤ ڈومیسٹک کھیلو، ڈومیسٹک کھیل کے پرفارم کرو، ٹیم میں جگہ ارن کرو، اور جو ینگسٹر لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کو موقع دو. آپ کو موقع مل گیا، بڑا عرصہ آپ نے جو حکومت کیا، جب تک آپ کیپٹن تھے آپ کی پرفارمنس جو ہے چھپتی رہی، لیکن اب آپ کیپٹن بھی نہیں ہیں، تو اب آپ پرفارم کریں گے تو ٹیم میں رہیں گے، ادروائز آپ کے دانے بک چکے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس کے حوالے سے وہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. باقی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. لو یو آل. اللہ حافظ.